अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। प्यारे दोस्तों, ऐसे ही सच्चे और दिलचस्प वाक़यात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। प्यारे दोस्तों, आज हम आपको वाक़या सुनाने वाले हैं हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह और एक ईसाई लड़की का, जिसकी शादी एक मुर्दे से हो गई। यह वाक़या बहुत ही हैरत अंगेज होने वाला है, इसलिए मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। प्यारे दोस्तों, हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की शान अल्लाह ताला की हर मखलूक जानती है। अल्लाह ताला जब किसी महबूब बंदे को किसी मुकाम पर फायज फरमाता है तो उसकी मोहब्बत सबके दिलों में डाल देता है। छोटी सी उम्र से ही हुजूर गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत सबके दिलों में डाल दी गई। आप रहमतुल्लाह अलैह जहां भी जाते तबलीग दीन फरमाते। आप रहमतुल्लाह अलैह के अखलाक और अच्छी आदतों की वजह से हर कोई आपका एहतराम करता था। एक मर्तबा सरकार बगदाद हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह इराक के एक इलाके में नेकी की दावत के लिए तशरीफ ले गए। आप रहमतुल्लाह अलैह के कुछ मुरीद भी आपके साथ थे। यह पूरी बस्ती लाखों अफराद पर मुश्तमिल थी। सब गैर मुस्लिम थे, यानी ईसाई थे, नसरानी थे। तबीयत के लिहाज से बहुत सख्त कौम थी और किसी दूसरे मजहब को यह मानती ही नहीं थे। सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह ने उनके बड़े बड़े सरदारों को इस्लाम की दावत दी, लेकिन कोई भी इस्लाम कबूल करने को तैयार नहीं था। उसी जगह एक लड़की भी रहा करती थी जिसका बहुत बड़ा खानदान था और वो सब ईसाई थे। आप रहमतुल्लाह अलैह ने वहां इस्लाम की दावत दी और नेकी की दावत देते हुए उनको समझाया, हम मुसलमानों से बग़ज़ ना रखो, हमारे लिए अपने दिल में हसद ना रखो। हम यह हरगिज नहीं चाहते कि कोई तलवार के जोर से हमारे दीन में दाखिल हो। हमारा दीन मोहब्बत का दर्श देता है। उन ईसाइयों ने आपके मुकाम को नहीं पहचाना, मगर उस ईसाई लड़की ने जब आप के बारे में सुना तो वो आपकी सच्ची आशिक हो गई और आप रहमतुल्लाह अलैह की बहुत बड़ी मुरीद बन गई। लेकिन अभी तक आप रहमतुल्लाह अलैह से मिलने का इत्तेफाक नहीं हुआ था। उसके दादा परदादा अपने मजहब के बहुत पाबंद थे और वो लोग मुसलमानों को पसंद नहीं करते थे। इसी वजह से वो हुजूर गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह के सामने नहीं जा सकती थी। यह मोहब्बत बहुत पाकीज़ा थी। उसने अभी तक कलमा नहीं पढ़ा था, लेकिन वो आप रहमतुल्लाह अलैह के बयान को छुपकर सुना करती थी और दिल ही दिल में आप की निहायत चाहने वाली अकीदतमंद बन चुकी थी। वो अपने ईसाई मजहब से दूर होने लगी थी। जब आप रहमतुल्लाह अलैह एक अल्लाह के बारे में बताती तो उसके दिल में असर होता। अब उसको इस बात से उलझन होती थी कि वो नसरानी खानदान में क्यों पैदा हुई। वो इस बात को मानने लगी थी कि अल्लाह पाक की जात में किसी को शरीक नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला एक है, लेकिन उसकी बाप की वजह से वो आप रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में नहीं जा सकती थी। मगर दिल ही दिल में आपको अपना पीर और मुर्शिद मानने लगी थी। उसने यह बात भी सुनी हुई थी कि वहां के रहने वाले मुसलमान आप रहमतुल्लाह अलैह को दिल से मानते हैं और जब किसी मुश्किल में होते हैं तो उनके हुजूर हाजिर होती हैं और वो उनके हक में अल्लाह ताला से दुआ फरमाते हैं और अल्लाह ताला उनकी दुआ को कबूल फरमाता है। यह बात सोचकर वो डरते डरते अपने बाप के पास गई और कहा कि अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं मुसलमानों के पीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह को अपनी शादी में बुला सकती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे आकर दुआ दें। ईसाई बाप नाराज हुआ। उसने कहा कि तुम क्यों नहीं समझती, वो मुसलमान है और सबको इस्लाम की दावत देते हैं। उनकी बातों में नहीं आना। वो जादूगर हैं और जो कोई भी उनसे मिलता है उनका आशिक बन जाता है। तुम उनसे कहाँ मिली थी? उस लड़की ने कहा कि मैं उनसे नहीं मिली, लेकिन उनके बारे में बहुत सुना है। वो यहाँ इस्लाम फैलाने आए हैं, लेकिन मैं बस इतना चाहती हूँ कि वो मेरी शादी में शिरकत करें और यहाँ उनकी बरकत से मेरी शादी हो। ईसाई बाप ने यह बात सुनी तो वो गुस्से से आग बबूला हो गया।
اس نے کہا کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہی ہو، ہمارا مذہب کبھی نہیں بدل سکتا، وہ مسلمان ہے اور تم ایک مسلمان کو اتنا چاہتی ہو۔ اس لڑکی نے کہا کہ یہ پاکیزہ محبت ہے، جس طرح ایک بزرگ سے کی جاتی ہے، جس طرح ایک بیٹی اپنے باپ سے کرتی ہے۔ آپ میری محبت کو گندا نہ کہیں، بس میں چاہتی ہوں کہ میری شادی میں وہ بزرگ آئیں۔ اور یہ کہہ کر وہ رونے لگی تو باپ نے کہا کہ پہلے تم تیار ہو جاؤ، تمہارا دولہا آنے والا ہوگا۔ جس سے اس کی شادی ہو رہی تھی وہ بھی عیسائی لڑکا تھا۔ اس کی شادی اس کی مرضی سے ہو رہی تھی اور وہ بہت خوش تھی اور اسے وہ بہت پسند تھا، مگر وہ اداس تھی کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار ہو پائے گا کیا، وہ مجھ سے مل پائیں گے؟ میں دل سے چاہتی ہوں کہ وہ میری شادی میں شامل ہو کر مجھے دعا دیں۔ وہاں اس کا دولہا اپنی بارات لے کر وہاں سے نکلا۔ جب وہ راستے میں پہنچا تو ایک گھنا جنگل آیا جہاں پر خطرناک ڈاکوؤں کو قبضہ تھا۔ وہ ڈاکو کسی مسافر کو وہاں سے زندہ نہیں جانے دیتے تھے۔ وہ چھپ کر وہاں سے گزرنے والوں کو دیکھتے رہتے اور ان کے سامان کو دیکھ کر ان پر حملہ کر دیتے۔ عیسائی دولہا باراتیوں کے ساتھ وہاں سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں نے ان عیسائیوں کی بارات پر حملہ کر دیا اور ان سب کو لوٹ لیا۔ عیسائی دولہا ڈاکوؤں سے بھڑ گیا اور کہنے لگا، تم لوگ میری شادی پر روڑے اٹکا رہے ہو، تم نے یہاں آ کر بہت بدمزگی کر دی ہے، میرا سامان واپس کرو۔ دولہے کو اس طرح غصے میں دیکھ کر ڈاکوؤں کو تیس آیا اور انہوں نے اپنی تلوار نکال کر اس کی گردن اڑا دی۔ اس کے بعد سارے کا سارا سامان لوٹ کر وہاں سے چلے گئے۔ جو باراتی تھے وہ سب رونے لگے، چیخ پکار مچ گئی، خوشی ماتم میں بدل گئی۔ وہ جنگل تو پار کر ہی چکے تھے تو اس جگہ پہنچے جہاں دلہن تیار بیٹھی تھی اور اپنے دولہے کا انتظار کر رہی تھی۔ اس کے بعد تک یہ افسوس کا خبر پہنچ گئی کہ راستے میں پڑنے والے گھنے جنگل میں ڈاکوؤں کو چھپے ہوئے تھے اور ان ظالموں نے حملہ کر کے دولہے کو مار دیا ہے۔ یہ سن کر اس دلہن کا باپ بے ہوش ہو گیا، لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو اس نے اپنی بیٹی کو بتایا کہ اے میری بیٹی، تم سہاگن نہیں بن پاؤ گی، تمہارے ہونے والے دولہے کو مار دیا گیا ہے، تمہارا گھر اب آباد نہیں ہوگا۔ یہ دل دہلانے والی بات سن کر اس لڑکی کو غم کے مارے تڑپ تڑپ کر رونا چاہیے تھا، لیکن بجائے رونے کے وہ کہنے لگی کہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میری خوشیاں اجڑ جائیں، میں جن کی مرید ہوں ان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتا کہ غم میری چوکھٹ پر آئے اور مجھے اجاڑ کر چلے جائے۔ اس کے باپ نے کہا، یہ کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہی ہو، کس کی مرید ہو تم؟ وہ جو مسلمانوں کے پیر ہیں، وہ لڑکی کہنے لگی، وہ جو مسلمانوں کے پیر ہیں ان کی عقیدت مند ہوں اور میں نے سنا ہے کہ ان کے ہوتے ہوئے کسی بھی مرید کو کوئی تکلیف نہیں پہنچ سکتی اور یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں سہاگن نہ بنوں یا میرے گھر دکھ اور تکلیفیں آئیں۔ باپ نے کہا کہ اے میری پیاری بیٹی، تو کیوں نہیں سمجھتی تیرے دولہے کی گردن اڑا دی گئی ہے، اس کی لاش کو یہاں پر لایا جا رہا ہے، اسے اسی شہر کے قبرستان میں دفنایا جائے گا، اب تو کسی کی دلہن نہیں بنے گی، اے سفید لباس اتار دے اور کالے کپڑے پہن لے۔ وہ عیسائی لڑکی کہنے لگی، ابھی اس کے جنازے کو تیار نہیں کرنا، جب تک میں نہ کہوں اس کو دفنانا نہیں، میں ابھی آتی ہوں۔ باپ نے کہا کہ کہاں جا رہی ہو؟ کہنے لگی کہ وہاں جا رہی ہوں جہاں آج سے پہلے میں نے قدم نہیں رکھا، میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں جا رہی ہوں، وہ مجھے مایوس نہیں لوٹائیں گے، میں ان کے اللہ پر پورا یقین کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ آپ کے دربار کی طرف جا رہی تھی تو باپ نے اسے روک کر کہا کہ وہ مسلمان ہے اور وہ اپنی باتوں کے ذریعے تمہیں اپنے دین میں شامل کر لیں گے۔ بیٹی رکی نہیں اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں پہنچی تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ آرام فرما رہے تھے، نصیحت بھرا بیان چل رہا تھا۔ تو حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ باز فرما رہے تھے، نصیحت بھرا بیان چل رہا تھا۔ وہ آپ کے دربار میں پہنچ کر آپ کے قدموں پر گر پڑی اور کہنے لگی کہ میں آپ کو ماننے والی ہوں، سب کے لیے آپ ایک جیسا سوچنے والی ہیں، چاہے وہ کسی اور مذہب سے ہی کیوں نہ ہو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اچھا رک جاؤ، ہمیں دعا کرنے دو۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنا شروع کر دی۔ آپ کافی دیر تک دعا مانگتے رہے جیسے اللہ تعالیٰ کو منا رہے ہوں کہ اے میرے رب مان جا، اگر اس کے دولہے کی تقدیر میں موت لکھ دی ہے تو اے میرے مالک، اے میرے پاک پروردگار، تو سب کچھ کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے۔ اس بیٹی کی خوشیاں لوٹا دے، تجھے تیری رحمت کا واسطہ
جیسے آپ نے دعا مانگی اور عیسائی دولہے کی لاش کے پاس آ کر فرمایا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، ایک کہنے کی دیر تھی اس عیسائی دولہے کا سر جو اس کے تن سے جدا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے پھر زندہ کر دیا۔ دولہا صحیح سلامت اٹھ کر بیٹھ گیا جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ اس عیسائی لڑکی کے چہرے پر مسکراہٹ واپس آ گئی۔ اس نے کہا کہ دیکھو میرا یقین جیت گیا، وہ یقین جو مجھے اللہ پاک پر تھا۔ سب عیسائی حیران ہو کر دیکھ رہے تھے کہ سر تو کٹا ہوا تھا لیکن اب دولہا پھر سے زندہ ہو گیا ہے۔ خون کے دھبے بھی غائب ہو گئے ہیں، گردن پر کوئی نشان نہیں تھا۔ وہاں لوگوں میں شور اٹھا کہ اب پھر سے شادی کی تیاریاں کی جائیں، لیکن لڑکی کا باپ آگے آیا۔ اس نے کہا ہاں شادی ہوگی، لیکن اس سے پہلے ہم سب کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوں گے۔ ہم ان کو مان گئے ہیں، یہ اپنے مذہب کی چلتی پھرتی مثال ہے۔ آپ نے اپنے پیار سے میری بیٹی کو اپنا عقیدت مند اور مرید بنایا تو آج ہم سب بھی آپ کے ماننے والے ہو گئے ہیں۔ اور وہاں پر موجود تمام بستی والوں نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو پیارے دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو زیادہ سے زیادہ شیئر لائک ضرور کیجیے گا، اور آپ نے ہمارے چینل اقرا وائس آفیشل 786 کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جس سے آپ کو آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔